اگر واقعا وہ توہین ہے، اگر کوئی چیز توہین نہیں ہے، تلخ حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے، تو اگر میری بات صحیح ہے تو سب پہ لازم ہے کہ میری بات کو مان لیں اور تسلیم کریں. اگر میری بات غلط ہے تو مجھے سمجھا دیں کہ آپ کی بات غلط ہے. یہ توہین جو ہے یہ ایک بہت پرانا کھیل ہے کہ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتا سامنے والے کی، اس کی بات کوئی راستہ نہیں بچتا، اس کو یہ ہم لگاؤ کہ بھئی آپ نے توہین کی. غیر معصوم کے کلام کو ہم اپنے لیے حکم اللہ سمجھیں. جو حکم اللہ ہمارے لیے قرآن ہے، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں، اور یہ تقلید ایک بہت بڑی بدعت ہے جو شیعوں میں پیدا ہوئی، اور یہ اہل سنت سے تقلید کر کے شیعوں میں تقلید پھیلایا گیا ہے. لذا شیعہ مولیوں کا کارنامہ جو ہے پچھلے کچھ صدیوں میں نہایت ہی میں اس کو قابل مذمت سمجھتا ہوں اور قابل تعریف نہیں ہے. شیعہ مولیوں میں، یعنی میں اگر مجھ سے پوچھیں کس آخر وہ عالم دین جس سے زیادہ متاثر ہے کون ہے، دیکھیں یہ کہ امام حسین علیہ السلام کو اہل سنت اپنا امام نہیں مانتے، معاویہ یزید کو وہ اپنا خلیفہ واجب الطاعہ مانتے ہیں، یہ تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کو احترام کرتے ہیں، وہ اتباع نہیں کرتے، یہ تو اس میں کوئی تعارف کی بات ہی نہیں ہے. یہ میرا ذاتی سوال ہے، میں بطور صحافی سوال کرتا رہا ہوں، لیکن یہ ایک ایسا سوال پوچھ رہا ہوں شاید اس سے کوئی فرق پڑے. اگر پڑتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو ظاہر آپ کا اپنا انداز ہے. بہت ساری باتیں بہت وزنی ہوتی ہیں، دلیل سے بھرپور ہوتی ہیں، حقائق سے سرشار ہوتی ہیں، باوزن ہوتی ہیں، ثقیل ہوتی ہیں، اہم ہوتی ہیں، سنجیدہ ہوتی ہیں، مگر وہ کی اس انداز سے جاتی ہیں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، تو پھر اس انداز کو قابل فہم، قابل ادراک، قابل قبول نہیں سمجھا جاتا. حضور سرور کائنات جان دو عالم سے بڑھ کے کوئی دلیل نہیں ہے. آپ کی گفتگو میں حقائق ہی حقائق ہیں، مگر ان کو بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ نرم پیار انداز، کسی کی دل آزاری نہ ہو. غلط خداؤں کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ اس طرح مت کہو کہ وہ تمہارے خداؤں کو. تو جب شیخ حسن اللہ یاری صاحب اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ تاریخی حیثیت میں کوئی غلط حق باطل کا مقدمہ ہوگا یقیناً، مگر کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ بات بھی کہہ جائیں اور کسی کی توہین بھی نہ ہو اور گستاخی بھی نہ ہو اور بات بھی پہنچ جائے؟ کمال تو یہ ہے نا، ورنہ تو چیٹ جی پی ٹی بھی آنسر دے دیتا ہے. کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی بہتری متوقع ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس طرح سے بھی کام کیا جائے؟ مقدسات اہل سنت کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں. آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس دنیا میں، اپنا نیا دین پیش کیا تھا انہوں نے، بلکہ نیا دین نہیں تھا، دین تو ان دین عند اللہ الاسلام، ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، لیکن عربوں مشرکین کے لیے ایک نیا دین تھا. سو قریش کے سردار آئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے شکایت کرنے آئے آپ کے بتیجے سے. فرمایا کہ کیا شکایت ہے میرے بتیجے سے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے بتیجے ہمارے خداؤں کو گالی دیتے ہیں اور وہ ہمیں بیوقوف کہتے ہیں. دیکھیں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذات اقدس اس سے بہت بالا تھا کہ وہ ان کے خداؤں کو ان کے گالی دیتے ہیں. لیکن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو حقیقت بتا دی کہ بھئی یہ آپ کے خدا، یہ خدا نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ آپ کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت ہیں. یہ جو میرے الفاظ ہیں یہ حدیث کا ترجمہ ہو سکتا ہے اور بہت اسی الفاظ کے ساتھ سے بہتر نرم تر انہوں نے بتایا ہوگا. لیکن کفار قریش کے کانوں میں یہ توہین لگی، یہ گالی لگا کہ آپ ہمارے خداؤں کا احترام نہیں کرتے، آپ ہمارے خداؤں کو گالی دے رہے ہیں. دیکھیں دنیا میں حقائق تلخ ہوتے ہیں، حقائق تلخ ہوتے ہیں. اگر جب آپ حقائق کو لوگوں کو بتاتے ہیں، جس کے پاس دلیل ہوتا ہے وہ دلیل سے رد کرتا ہے، اور جس کے پاس دلیل نہیں ہوتا وہ بہانوں کا تلاش کرتا ہے. انہی بہانوں میں سے ایک بہانہ یہی ہے کہ گستاخی ہوئی. اگر ہم بخاری کھول کے دیکھیں، اس کا ترجمہ کریں یا قرآن کی آیات کی ترجمہ کریں، اس کو کہنے والے کہیں گے کہ یہ گستاخی ہوئی ہے، توہین ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یا اسی طرح مجھ سے شیعہ حضرات بھی اسی طرح ان کے مراجع کے متعلق اگر آپ کچھ کہہ دیں کہ بھئی مرجع کا یہ فتویٰ یہ ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے، اس پہ یہ اشکال لازم آتا ہے، ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے مجتہدین کی توہین کی گالی دی. تو یہ گالی اور توہین کا جو سلسلہ ہے، بھئی میں مقدمہ سننے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی شخص اس مسئلے پہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے کہ بھئی آپ توہین کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، تو پلیز تو وہ آ کے نا اسی موضوع پہ مجھ سے بات کرے کہ بھئی آپ کے یہ جملے صحیح نہیں، میں واپس لینے کے تیار ہوں. اگر واقعا وہ توہین ہے، اگر کوئی چیز توہین نہیں ہے، تلخ حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے، تو اگر میری بات صحیح ہے تو سب پہ لازم ہے کہ میری بات کو مان لیں اور تسلیم کریں. اگر میری بات غلط ہے تو مجھے سمجھا دیں کہ آپ کی بات غلط ہے. یہ توہین جو ہے یہ ایک بہت پرانا کھیل ہے کہ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتا سامنے والے کی، اس کی بات کوئی راستہ نہیں بچتا، اس کو یہ ہم لگاؤ کہ بھئی آپ نے توہین کی. صوفی حضرات بھی اسی طرح ہوتے ہیں. صوفی حضرات جو شیعہ قوم میں عارف کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، ان کے اکابر کے متعلق اگر دکھاؤ کہ اکابر نے یہ بولا یہ بولا یہ بولا، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. وہ جواب ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے توہین کی، ہمارے اکابر کی آپ نے توہین کی. ظاہر پروگرام کے اختتامی حصے میں ہم آ چکے ہیں، تو شارٹ آنسرز لیں گے، بہت ہی ریپڈ اور شارٹ قسم کے آنسرز ہیں، پروگرام کا حسن ہے. اس کا سلسلہ ہے شارٹ یہ ہے کہ آپ جو جس شیعہ مکتب کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں، ظاہر آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک حصے میں بڑی مقبولیت بھی ہے،
لوگ سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور یقیناً یہ آپ کی کاوشیں ہیں جس کا نتیجہ ہے کہ ایک حصہ آپ کو بڑے احترام کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے. تو وہ آپ کو کیا پکارے, اخباری, اصولی, کس نگاہ سے آپ کو دیکھے, آپ کس اسکول آف تھاٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں شیعہ میں؟ دیکھیں اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی جانب سے کوئی اصطلاح نہیں ہے اخباری اصولی. یہ اخباری اصولی بعد میں بنے, اور جہاں تک اخباریت کا تعلق ہے یہ ایک ایسا امبریلا لیبل ہے کہ اس کے اندر آج کے دور میں, ہمارے دور میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جو بہت ہی متضاد افکار کے حامل ہیں. ان میں سے بعض وہابی ہوتے ہیں, بعض صوفی ہوتے ہیں, بعض شیخی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اخباری کہلاتے ہیں, اور بعض صحیح لوگ ہوتے ہیں یعنی جن کو میں مانتا ہوں. تو ایک ایسا لیبل ہے, پہلی بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے نہیں, اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو اخباری نہیں بولا. دوسری بات یہ کہ اس لیبل کے اندر, اس عنوان کے اندر جو لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو اصولی, تو وہ تو معاف کیجیے اخباری, اس میں ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ بہت ایک مسلیڈنگ ہے. تو ہم اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہونے کے ناطے جب انہوں نے اپنے محبین کو, اپنے پیروکاروں کو اخباری نہیں بولا, ہم اب کیوں آئیڈینٹیفائی کریں اپنے آپ کو اخباریت سے. اسی طرح اصولی کا جو اصطلاح ہے تو یہ تو واضح بات ہے کہ اصولی جو کہتے ہیں نا, اصولی یعنی علم اصول فقہ, یہ علم اصول فقہ, یہ کوئی اصول دین سے اس سے مراد نہیں, یعنی اصول فقہ ایک علم ہے جو ہمارے حوزوں میں پڑھائی جاتی ہے, ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, اس کا ہے. یہ ایک ایسا علم ہے جو نہایت ہی بے فائدہ, سراسر ضیاء عمر, ضیاء وقت ہے, اور اس میں بہت ساری باتیں, اس میں قرآن و سنت کا کوئی دخل نہیں, سب بنی بنائی والی باتیں کہ علماء نے اپنے نظریات بنائے اور اس کو ایک بہت ہی طویل عرصے تک ان نظریات کو پڑھاتے ہیں جس میں نہ قرآن ہے نہ سنت ہے, سب بنی بنائی باتیں, اور اس کا اصل 90% حصہ اہل سنت سے لیا گیا ہے. 90% اصول جو ہے اہل سنت سے لیا گیا ہے اور شیعہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. اور جو اس کو مانتے ہیں اس کو کہتے ہیں اصولی. اور ایک ایک علم فقہ ہے, علم اجتہاد ہے, وہ بھی اس کا اصل و اساس ہے. اب جماعت اہل سنت سے لیا گیا ہے اور شیعہ مذہب میں اس کو داخل کرایا گیا. تو میں تو ان باتوں کو نہیں مانتا, تو لازم, اور نہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو اصولی بولا. تو اگر میں کون ہوں, میں ایک محب اہل بیت علیہ السلام, اہل بیت علیہ السلام سے پیار کرنے والا. اگر کوئی چاہے مجھے آئیڈینٹیفائی کرے تو میں شیعہ کہلانے کا لائق نہیں ہوں. میں اہل بیت علیہ السلام سے پیار کرنے والا, محبت کرنے والا, اور ان کے فضائل کا اقرار کرنے والا, اور ان کے دشمنوں سے بیزار شخص. جی سر بتائیں. تقلید کو واجب سمجھتے ہیں یا اس کو غیر واجب سمجھتے ہیں؟ تقلید سے مراد کیا ہے؟ تقلید یہ ہے کہ آپ ایک غیر معصوم کہ ہر کلام کو, ہر فتوے کو اپنے لیے حجت سمجھ لیں, اس کی آپ اتباع کریں, اور اس کے لیے اپنے یہ حکم اللہ سمجھ لیں. تو یہ بالکل سراسر قرآن مجید, احادیث اور عقل کے خلاف ہے. غیر معصوم کے کلام کو ہم اپنے لیے حکم اللہ سمجھیں. جو حکم اللہ ہمارے لیے قرآن ہے, اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں. اور یہ تقلید ایک بہت بڑی بدعت ہے جو شیعوں میں پیدا ہوئی, اور یہ اہل سنت سے تقلید کر کے شیعوں میں تقلید پھیلایا گیا ہے. دو دلچسپ سوالات ہیں, میں نے کہا کہ اختصار والے حصے میں آئیں گے, یعنی اس کو ہم بہت شارٹ آنسرز میں کنورٹ کرنا ہے. آپ نے خانہ کعبہ کا یعنی مکہ مکرمہ کی حج کی سعادت کس سال حاصل کی تھی, اور زیارات کا شرف آپ کو ریسنٹلی کب ہوا تھا؟ ہم خانہ کعبہ مجھے یاد نہیں ہے, دو دفعہ ہم گئے تھے. ایک دفعہ 2010 سے پہلے گئے, اب میں سال بھول گیا ہوں, 2007 2005 اس طرح 2 دفعہ گئے تھے ہم. 2010 سے پہلے میں گیا تھا, 2009 سے پہلے, ابھی سال یاد نہیں. تو زیارتوں کا بھی سلسلہ یہی ہے کہ 2007-8 سے کے بعد میں نہیں گیا زیارت. صحیح. دیگر لوگ بھی ہیں, ہمارے ساتھیوں نے پوچھا, ایک سوال آیا کہ یاسر حبیب صاحب سے آپ کے کیسے مراسم ہیں, اور کیا آپ ایسے علماء کی تائید کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں جہاں آپ کی ایرانی علماء کے حوالے سے ایک موقف ہے, ان علماء کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ یاسر حبیب صاحب سے میری کوئی نہ رفاقت ہے نہ دوستی ہے, کچھ بھی. 1-2 دفعہ انہوں نے کال کیا تھا, مجھے تعریف کر رہے تھے, سلام دے رہے تھے, بہت سال پہلے کی بات ہے. تو ان سے ہماری کوئی وہ دوستی نہیں. وہ صرف برات ہیں, وہ مثلا برات بہت شدت سے کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ ولایت فقیہ کے قائل ہیں, اجتہاد تقلید مرجعیت کے قائل ہیں. تو ان کا ہمارے طریقہ کار بہت مختلف, نہ ان سے کوئی دوستی ہے نہ سلام دو ہے, کچھ بھی نہیں. مجھے اس پہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں, شارٹ آنسرز کو بہت شارٹلی کنسائز کر رہے ہیں, ورنہ مولوی کا اختصار کروانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ شخصیات کا نام لوں گا, اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیجیے کہ کس اہل سنت عالم سے آپ متاثر ہیں, یعنی ایک حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ بہت قابل احترام اور بڑی پازیٹیو ایک علمی شخصیت ہے. بہت زیادہ ہے علم کے لحاظ سے, تو اہل سنت میں اکابر بہت زیادہ نا. وہ عقائد ہمیں ان سے اختلاف ہے, عقیدے میں وہ غلطی پر ہیں, لیکن ہم مثلا ابن تیمیہ جو ہے, ابن تیمیہ الحرانی, بہت ہی نہایت ہی عظیم مطالعے کے لحاظ سے, کثرت علم کے لحاظ سے, کثرت مطالفات کے لحاظ سے, اور دقت نظر کے لحاظ سے, اور خوش بیانی کے لحاظ سے, یعنی بہت کم سے گئے. حافظ ابن حجر عسقلانی جو ہیں نہایت ہی عظیم محقق ہیں, ان کے کتب نہایت ہی مفید ہیں. عبد الرحمن سیوطی جیسے ہیں,
نہایت عظیم الشان اور نہایت محقق ہیں، کثرت تعالیف میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ محمد بن عثمان الذہبی یہ نہایت عظیم الشان عالم دین ہے، عقیدے میں نہایت انٹائی شیعہ ہیں، ناصبی ہیں، لیکن اپنے فن میں بلا شک بلا رہے وہ بہت ہی ایک استاد ہے۔ اللہ کا بھلا کرے فخر الرازی صاحب، محمد بن عمر الرازی المعروف بفخر الرازی، فخر الدین الرازی، اشاعرہ کے جو امام ہیں، مختلف علوم میں وہ استاد ہیں، اس کا میں شک نہیں۔ اب البتہ غلطیاں بھی ہیں انسان سے ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کا بھلا کرے، اس کی عرض کروں علماء مخالفین میں سے بہت زیادہ ہیں، یعنی اکابر بہت زیادہ ہیں۔ مثلا سعد تفتازانی صاحب ہیں، مختلف علوم میں نہایت علم کلام میں، علوم عربیت میں، صرف و نحو میں، بلاغت کے علوم میں استاد ہیں۔ یعنی علماء بہت، مفاخر بہت زیادہ ہے علمی میدان میں، اہل سنت کے اکابر کم نہیں، بہت زیادہ، شمار کے لائق نہیں ہے، شمار کے قابل نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ۔ دور حاضر میں، عصر حاضر میں چند ایک لوگوں کے نام اگر آپ کے علماء اہل سنت میں سے علمی میدان میں دیکھیں، علماء اپنے زمانے میں نہیں پہچانے جاتے۔ علمی میدان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ علماء اپنے زمانے کے بعد پہچانے جاتے ہیں، یعنی وقت گزرتا ہے، ان کی تالیفات، ان کی کتب سامنے آ جاتی ہیں تو لوگ اس کو پہچانتے ہیں۔ موجودہ دور میں کس کے کتب سے میں متاثر ہوں؟ ایک جو مفسر ہیں ان کا نام کیا، ایک بہترین تفسیر، لیکن وہ بھی دنیا سے گئے، تفسیر ہے التحریر و التنویر، اس کے مؤلف، اس جیسا تفسیر نہیں ہے کوئی شخص اگر عربیت کے لحاظ سے، علوم فصاحت و بلاغت اور ظریف نقاط کی روح سے اگر اس کو مطالعہ کرنا چاہے، بہترین محی الدین درویش ہیں اعراب کے علم میں۔ یعنی اب موجودہ دور میں بھی اکابر بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یہ وقت لگتا ہے تالیفات سامنے آنے میں، اور کیونکہ اور میرے زیادہ وقت لگتا ہے پرانے علماء کے تالیفات اور تصنیفات کو پڑھنے میں، جو اپنے حیات میں علماء اکثر عوام میں ضائع ہوتے ہیں، عوام ان کی قدر کو نہیں جانتے، ان کے علمی مقامات کو نہیں پہچانا جاتا، وہ بعد میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو فی الحال جو آپ کے ہندو پاکستان میں تو میں کسی سے متاثر نہیں ہوں، کسی کے علم سے، مشہور بہت ہے تالیفات ان کے، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی خاص تالیف ہو کسی کے پاس۔ عرب میں، سعودی عرب میں، مصر میں ہیں کچھ افراد ہیں جو کافی اچھے ہیں، لیکن پھر بھی وہ تاریخی علماء کے مقابلے میں جب دیکھا جائے نا، پرانے کے مقابلے میں، وہ ابھی اس کا ٹیسٹ ہونا اور ثابت ہونا باقی ہے۔ اور کون سا ایسا عالم ہے شیعہ علوم میں یا عصر حاضر کے شیعہ علماء میں سے جو آپ کہتے ہیں کہ قابل تعریف ہے، اور اس کی محنت ہے، اور اس نے پڑھا ہے اور لکھا ہے، متاثر کرتا ہے؟ شیعہ علماء عصر حاضر میں دیکھیں، یہ جس علوم پہ محنت کرتے ہیں ان کا دین سے اتنا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں اگر عرفان تصوف میں دیکھا جائے تو خمینی سے بڑھ کر کوئی نہیں، خمینی تصوف میں نہایت ہی لائق استاد تھے، یعنی اس جیسا بہت ہی کم لوگ ہوئے ہوں گے شیعہ اور سنی میں، خمینی صاحب، لیکن وہ تصوف ایک ایسا علم ہے جو اس کا دین سے کوئی تعلق، بلکہ دین کے خلاف۔ اگر آپ دیکھیں علم اصول میں موجودہ دور میں سید محمد روحانی، وہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ابو القاسم خوئی صاحب، وحید خراسانی صاحب، اللہ آپ کا مرزا حسین نائینی صاحب، محمد حسین اصفہانی صاحب، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اصول میں، لیکن پھر بھی علم اصول کا دین سے کوئی تعلق، ایک بے فائدہ علم کا ضیاع، عمر کا ضیاع۔ علم فقہ میں جب آتے ہیں بہت سارے ہیں جنہوں نے محنت کیا، لیکن اس میں بھی ان کا محنت کا ایسی چیزیں سے محنت کرتے ہیں کہ وہ بس خطابت میں کہ ایک دوسرے کے، یعنی وہ چیز جس کا دین سے تعلق نہیں ہے، اس پہ کافی ان کی محنت ہے۔ مثلا شیخ حسین حلی صاحب ہیں، سید ابو القاسم خوئی ہیں، آیت اللہ سید محسن حکیم ہیں، ان کا فقہ پہ کافی اچھے لوگ ہیں، ان کا کافی کام کیا ہوا، انہوں نے کافی محنت کی ہے، واقعی محنت کی ہے۔ لیکن جہاں تک اہل بیت علیہ السلام کے علوم کا تعلق ہے، کہ اہل بیت علیہ السلام کے روایات، حدیث، ان کی شرح، ان کی وضاحت، ان کو سمجھنا، ان کو زندہ کرنا، اور قرآن مجید، تو یہ بالکل متروک ہے شیعہ علماء میں، بالکل متروک ہے۔ یعنی علامہ مجلسی کے بعد اگر آپ نام لے لیں، پھر یہ مثلا مرزا حسین نوری تبرسی، کچھ انہوں نے محنت کی، باقی کوئی نہیں ہے، یعنی کاملاً 100% شیعہ مولویوں نے اس فیلڈ میں بالکل خداحافظی کی۔ تفسیر میں کچھ ہیں مفسرین ہیں، لیکن وہ تفسیر، وہ کیا تفسیر ہے، وہ تفسیر بالرائے کرتے ہیں کہ جس کا دین نے مذمت کی ہے۔ لذا شیعہ مولویوں کا کارنامہ جو ہے پچھلے کچھ صدیوں میں نہایت ہی میں اس کو قابل مذمت سمجھتا ہوں اور قابل تعریف نہیں ہے شیعہ مولویوں میں۔ یعنی میں اگر مجھ سے پوچھیں کس آخر وہ عالم دین جس سے زیادہ متاثر ہے کون ہے، مرزا حسین نوری رحمہ اللہ، علامہ مجلسی، شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہم، اور یہ حضرات، مرزا حسین نوری رحمہ اللہ کی وفات ہے تقریباً 80 سال پہلے، تو یہ ہیں حضرات ہیں۔ علامہ مجلسی، شیخ حر عاملی، یہ 300 سال پہلے گزرے، ان کے بعد میں کسی سے اتنا متاثر نہیں ہوں۔
بڑی مجھے دلچسپ جوابات آپ کی طرف سے مل رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جوابات لوگ سننا چاہتے ہوں گے. فلسطین کے حوالے سے شیخ حسن آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ نے کبھی اس کی امداد کے حوالے سے کوئی بیان دیا ہے یا آپ اس کو ظلم سمجھتے ہیں یا شاید آپ امریکہ میں رہتے ہیں اس لیے آپ ڈر خوف کی وجہ سے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کرتے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں فلسطین کے سپورٹرز بہت زیادہ ہیں اور امریکی عوام کی اکثریت فلسطینی کاز کی سپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ کامنٹیٹرز یوٹیوب میں اور میڈیا میں جو فلسطینی کاز کو سپورٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. آپ کو پتا ہے بلکہ اقلیت وہ حضرات جو امریکہ میں فلسطینی کے ساتھ نہیں رہتے اسرائیلی پوزیشن کی سپورٹ کرتے ہیں ان کی کافی وہ انپاپولر ہے. آپ کو پتا ہے امریکہ میں تو یہ امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ ایک آئینی تحفظ حاصل ہے فریڈم آف اسپیچ کو اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا امریکہ میں جتنی تعریف کیا جائے کم ہے کہ آپ یہاں پر صدر کی مخالفت کریں حکومت کی مخالفت کرٹیسائز کریں قانون نہ توڑیں دہشت گردی نہ کریں لیکن اوپینین ایکسپریس کریں کرٹیسائز کریں انفارمیشن آپ اسپریڈ کریں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے اور کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. اتنے سال ہوئے میں یہاں پہ پروگرام کرتا ہوں کبھی حکومت کی جانب سے اتھارٹیز کی جانب سے کبھی یعنی ہم پہ یہ کوئی اشارہ تک نہیں ملا کہ بھائی یہ بولو یہ نہ بولو. تو یہ اس لیے لیکن فلسطینی کاز کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فلسطین ایک مظلوم قوم ہے. فلسطینی لوگ ان میں ان کی جو مظلومیت ہے ان کا خود ان کا اپنا بھی قصور ہے. آپ کو پتا ہے کہ 19ویں صدی میں انہوں نے اپنی زمینیں بیچنا شروع کی. آپ کو خود پتا ہے نا کہ عربوں نے اپنی زمینیں یہودیوں کو بہت وسیع پیمانے میں بیچنا شروع کیا تھا اور یہودی وہاں پہ آباد ہو گئے. پھر یہودیوں نے کچھ ان کے علاقوں پہ زبردستی قبضہ کیا تھا. یعنی یہ اسرائیل بننے سے پہلے کی بات ہے انگریزوں کے زمانے بلکہ عثمانیہ حکومت کے زمانے کی بات ہے عثمانیہ خلافت کے زمانے کی بات ہے. تو ان کا اپنا بھی قصور ہے اور پچھلے مثلا 50-70 سال سے تو ان پہ بری طرح ظلم اور پچھلے 4-5 سال سے جو غزہ میں ہوا ہے وہ تو بہت ہی کے ساتھ بھیانک رویہ اختیار کیا حکومت اسرائیل نے اور امریکہ نے بھی. ہم امریکہ میں رہتے ہیں اور امریکہ کے شہری ہیں اور ہمیں اس بات پہ سب امریکیوں کو امبیرسمنٹ ہونی چاہیے کہ امریکی حکومت نے ایک جینوسائیڈ میں اسرائیلی حکومت کا ساتھ دیا اس کا چیف سپورٹر بنا. اور یہ کوئی مائنورٹی اوپینین نہیں ہے عام بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں اور میرا بھی یہی اوپینین ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فلسطینی کاز ایک شیعہ کاز نہیں ہے. فلسطینی کا جو فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ شیعوں کے لیے ایک حیاتی شیعوں کا موت حیات اس پہ منحصر ہو وہ نہیں ہے اور یہ بنیادی طور پر سب سے زیادہ اور شیعہ قوم اس پہ زیادہ مؤثر بھی نہیں ہو سکتے. جس کو زیادہ واقعا وہاں پہ انفلوئنشل ہو سکتا ہے وہ ایجپٹ ہے وہ سعودی عرب ہے وہ جورڈن ہے اور وہ ترکی ہے اور سیریا ہے شام ہے. شیعہ قوم یہاں پر سب فلسطینی کاز کو اپنا کاز بنا کر یہ اپنے مفادات کو بھول جاتے ہیں کہ ان کے اپنے مفادات کیا ہیں اور یہ اور پوری اور جو واقعاً جن کو فلسطین کی دفاع کرنی چاہیے فلسطین پہ انویسٹ کرنی چاہیے وہ اقوام تماشائی بیٹھ کر بیٹھے ہیں اور شیعہ قوم جو ہے چاہے ایران میں ہو چاہے عراق میں ہو چاہے لبنان میں ہو بری طرح پھنس رہے ہیں فلسطین کی وجہ سے. یہ پہلی بات یہ فلسطینیوں کے لیے زیادہ مفید نہیں ہے. فلسطینیوں کے لیے کون زیادہ مفید ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی شیعوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے شیعوں کی ضد میں آ کر. ایمریٹس ہے کویت ہے بہت سارے گورنمنٹس ہیں جو وہ فلسطینی کاز کی وہ سپورٹ نہیں کرتے شیعوں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایران کے حامی ہو گئے. تو بہتر یہ ہے کہ شیعہ جو ہے بیک گراؤنڈ میں سپورٹ کرے نہ کہ وہ پرائمری سپورٹر بن جائیں. پرائمری سپورٹرز وہی اہل سنت کو ہونی چاہیے فلسطینی کاز کے کیونکہ وہاں پہ شیعہ نہ ہونے کے برابر ہے فلسطین میں. وہ 99% بلکہ کچھ کرسچن ہیں وہاں پر لیکن باقی سب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں. تو اہل سنت کے جو بڑے پاورز ہیں جیسے ایجپٹ کی گورنمنٹ ہے بہت پاورفل گورنمنٹ ہے بہت بڑی فوج ہے ان کے پاس. سعودی عرب ہے بہت فائنینشیل پاور ہے اس کے پاس. جو دفاعی بجٹ ہے سعودی عرب کی بہت عظیم دنیا میں نمبر 5 نمبر 6 بجٹ میں دفاع میں. اور اسی ترکی ایک بہت بڑی پاور ہے. اور سیریا جو بالکل بارڈر ہے جورڈن ہے. یہ ان لوگوں کو لیڈرشپ سنبھالنی چاہیے فلسطینیوں کے لیے پرائمری سپورٹ کے لیے. اور شیعوں کو اس طرح نہیں کہ شیعہ سپورٹ کریں لیکن اس کو اپنا کاز نہ سمجھ کر اپنا پرائمری کاز نہ سمجھ کر اپنے شیعوں کے اپنے پرائمری کاز ہیں جن کو اولویت دینی چاہیے. یہ سیکنڈری طور پہ اگر ہم سپورٹ کریں اخلاقی طور پر یہ اچھی بات ہے. میں اس کا قائل ہوں. خوب بڑی دلچسپی کا میں اظہار کروں گا اس پہ اس لیے کہ آپ یعنی اپنی کمیونٹی کا فائدہ دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کا فائدہ نہیں دیکھ رہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ائمہ بھی کمیونٹی کے ائمہ ہیں امت کے ائمہ تسلیم کر رہے ہیں کہ امام حسین شیعوں کے امام ہے اور اہل سنت کے امام نہیں. اسی طرح آج شیعوں کو بھی صرف شیعوں کی بات کرنی چاہیے اہل سنت کی یا امت کی بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں یہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل سنت اپنا امام نہیں مانتے. معاویہ یزید کو وہ اپنا خلیفہ واجب الطاعہ مانتے ہیں. یہ تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کو احترام کرتے ہیں وہ اتباع نہیں کرتے. یہ تو اس میں کوئی تعارف کی بات ہی نہیں ہے.
لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی قوم ہو، مثلا پاکستانی قوم ہے نا، پاکستان دیکھیں آپ کے اپنے پاکستان ہے، مثلا کشمیر پہ ہندوستان کا قبضہ ہے، آپ پورا پاکستان کشمیر پہ قربان تو نہیں کرتے نا کہ ایک ایسا جنگ کرے ہندوستان کے ساتھ، چلے پاکستان چلا بھی جائے ہم کشمیر کا دفاع، اس طرح تو نہیں ہے. پچھلے 70-80 سال سے آپ کے آدھا کشمیر پہ، ہاف سے زیادہ اس پہ ہندوستان کا قبضہ ہے، اور آپ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر ہم یہ کریں تو یہ ہمارے لیے خودکشی ہے. شیعہ قوم کو بھی چاہیے کہ اپنے مفادات کو دیکھ کے سب کچھ فلسطین پہ قربان کرنا یہ اس کا فائدہ نہیں ہے. اپنے قوم کو پرائیورٹی دینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین کے مفاد میں نہیں ہے کہ شیعہ سب سے آگے ہوں، کیونکہ عالم اسلام میں شیعہ ایک مائنر، یہ اسرائیل کے حق میں ہے. بلکہ اسرائیل اگر پورے اہل سنت کا مقابلہ کرے تو اس کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ اہل سنت کے اتنے پاورفل ملک ہیں، اتنے پاورفل آرمیز ہیں، میجورٹی ان کی ہے. ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ایک دور افتادہ ایک اقلیت کی جو ایران میں ہے، جو عراق میں، اور ایک ساتھ میں جو لبنان ہے وہ بھی اپنے ملک میں اقلیت ہے. لبنان میں شیعہ کی اکثریت نہیں ہے، 1/3 ایک تہائی شیعہ، اس کا مقابلہ کر، ٹھیک ہے، یہ اسرائیل کے حق میں. اور فلسطینی خاص کے مفاد میں یہ ہے کہ اس کا چیمپئن ترکی، ایجپٹ، سعودی عرب، یہ ممالک جن کے پاس شیعوں کے مقابلے میں ہر چیز زیادہ ہے، ٹیکنالوجی زیادہ ہے، مین پاور زیادہ ہے، اور ملٹری مائٹ اور ملٹری بجٹ ان کے پاس زیادہ ہے، یہ لوگ سپورٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اگر فلسطینی کاز کے حق میں وہ چاہتا ہے کہ فلسطینی کاز آگے بڑھے، تو اس کا طریقہ کار یہی ہوگا جو میں بتا رہا ہوں، جو ایک مائنورٹی میجورٹی اسرائیل کے ساتھ ہو جائے اور ایک مائنورٹی اسرائیل کے ساتھ جنگ کرے. یہ کس کے فائدے میں؟ یہ یقیناً فلسطینیوں کے فائدے میں نہیں، یہ اسرائیل کے فائدے میں، اور شیعہ قوم بھی کے فائدے میں نہیں. ابھی شیعہ ایران ایک ہمارا برادر ملک ہے، اور لبنان ہے، عراق ہے، ابھی یہ تباہ ہو رہے ہیں، ان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، وہ شدید بمباری کے زیر ہیں. تو یہ شیعوں کے مفاد میں، شیعوں قوم کو چاہیے کہ اپنا فوکس اپنے ترقی پر، اپنے قوم کی ترقی پر کریں. جی سر بتائیں.